آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ LA44 ویلی 5 سے نون لیگ کے امیدوار احمد رضا قادری 1700 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم کانفرنس کی مہر النساء 650 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی۔ LA43 ویلی 4 سے مسلم لیگ نون کے یاسین لون 1276 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے جاوید بٹ 563 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA34 جموں 1 میں نون لیگ کے ناصر حسین پہلے نمبر پر، آزاد امیدوار ریاض احمد دوسرے نمبر پر۔ LA35 جموں 2 نون لیگ کے محمد اسماعیل پہلے، آزاد امیدوار سردار محمد غیاث دوسرے نمبر پر۔ LA37 میں نون لیگ کی مریم جاوید کو برتری حاصل، آزاد امیدوار عثمان علیم دوسرے نمبر پر۔ LA38 میں مسلم لیگ کے ذیشان علی آگے، مسلم لیگ آزاد کشمیر کے محمد اکبر چودھری پیچھے۔ LA39 جموں میں نون لیگ کے راجہ محمد صدیق پہلے، پیپلز پارٹی کے چودھری فخر زمان دوسرے نمبر پر۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا، الیکشن غیر جانبدار اور صاف شفاف نہ ہوئے تو نتائج کوئی نہیں مانے گا۔ نون لیگ والے یاد رکھیں، بیلٹ پیپرز جھوٹ نہیں بولتے۔ پیپلز پارٹی کے ووٹر سے ووٹ دینے کا حق چھینا گیا۔ لگ رہا ہے آزاد کشمیر الیکشن میں سب کچھ پری پلان ہے۔ صاف شفاف اور پرامن الیکشن کا دعویٰ افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی صبح سے دھاندلی کا شور تسلسل سے کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے بھرپور انداز میں ووٹنگ میں حصہ لیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، صدر آزاد کشمیر ووٹ ڈالنے گئے تو وہاں مخالف پارٹی سے تو تکرار ہوئی۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا۔ شہید ہونے والا کارکن مشتاق شاہ پیپلز پارٹی کا نہیں۔ بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئی۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملے کی مذمت۔ LA31 میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمارے کارکن کی شہادت سے مسلم لیگ نون کی نیت واضح ہو گئی۔ مسلم لیگ نون ہر حد پار کر گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر الیکشن کمیشن سے کارروائی کا بھی مطالبہ۔ LA27 مظفر آباد میں خراب موسمی حالات پر الیکشن ملتوی کیے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے حلقے کے راستے بند ہیں۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی وضاحت، کہا لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے کی وجہ سے انتخابی عملے اور مواد کی ترسیل ممکن نہ تھی۔ پولنگ عملے نہ پہنچنے پر LA28 کی 3 یونین کاؤنسلز پر بھی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ میاں والی میں منفرد پولنگ سٹیشن، جہاں LA42 کی نشست پر صرف ایک خاتون ووٹر رجسٹرڈ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا الیکشن اور ووٹنگ کے عمل پر اظہار اطمینان، کہا کہیں کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ پولنگ کے دوران فائرنگ کے واقعات۔ حلقہ کھوڑا میں پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی صلاح الدین پر نون لیگ کے کارکن کی مبینہ فائرنگ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملے کی مذمت۔ LA31 میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہمارے کارکن کی شہادت سے مسلم لیگ نون کی نیت واضح ہو گئی۔ مسلم لیگ نون ہر حد پار کر گئی۔ ہمارے ووٹر سے لے کر صدر ریاست تک حملے ہو رہے ہیں۔ گولی، لاٹھی اور زور زبردستی سے نون لیگ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر الیکشن کمیشن سے کارروائی کا بھی مطالبہ۔ مزید کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اسٹیشن سے نکالنے کی تحریری شکایات جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے اور شفافیت یقینی بنائے۔ کشمیر الیکشن الٹرا فارم 47 والا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک ہو چکا۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا کہنا ہے، نون لیگ نے الیکشن کو متنازع بنا دیا۔ ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف نہیں مانتے۔ ایک پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے ہر حد پار کر دی گئی۔ سیالکوٹ اور سرگودھا میں بھی غنڈہ گردی ہوئی۔ مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں قمر زمان قائرہ بولے، آزاد کشمیر کا الیکشن ہم سے چھینا گیا۔ نون لیگی کارکن عملے کو اٹھا کر گھر لے گئے اور ٹھپے لگائے۔ متنازع الیکشن سے بننے والی حکومت امن کیسے قائم کرے گی؟ ریاست کے صدر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پولنگ سٹیشن پر فائرنگ سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا۔
گولیاں مار کر اور خون بہا کر جیتنا ہے تو پھر یہ کون سا الیکشن ہے؟ سینیٹر شہری رحمان نے کچھ پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ تاخیر سے شروع ہونے پر سوال اٹھا دیا. کہا ووٹ کے تقدس پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کیا جا سکتا. پولنگ سٹیشنز کے باہر نون لیگ والے شیر کی مہر لگے بیلٹ پیپر فراہم کرتے رہے. ایسے انتخابات کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں سمجھتے، نہ ہی نتائج تسلیم کرتے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری نے پریس کانفرنس میں بیلٹ پیپرز دکھا دیے. بولے یہ کہتے ہیں عوام کو ان پر اعتماد ہے اور ساتھ ہی شیر کے نشان والے بیلٹ پیپرز بانٹتے ہیں. الیکشن کمیشن نوٹس لے کر قانونی کارروائی کے احکامات دے. نیر بخاری مزید بولے لوگوں نے نون لیگ کو مسترد کیا تو جبر اور ڈھونس سے انتخابات جیتنا چاہتی ہیں. جبر کی حکومت کو کوئی نہیں مانتا. نیر بخاری 2 بیلٹ پیپر دکھا کر دھاندلی کا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بلاول بھٹو کے خلاف دھاندلی کر رہی ہے. الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے. میرپور کے بعد اب مظفر آباد اور پنجاب میں بھی شیر جیت رہا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا رد عمل. کہا عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شیر پر مہر لگائی. دھمکیاں یا الزامات لگانے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بغیر ثبوت دھاندلی کے الزام نہ لگائیں. نون لیگ کو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملا. عوام سے پوچھیں آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے. بلیم گیم سے کچھ نہیں ملے گا. جہاں الیکشن ملتوی ہوا وہاں نون لیگ کا آپ سے مقابلہ ہی نہیں تھا. پیپلز پارٹی عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری بولی رونا دھونا پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آیا، اب وہ پھر دھاندلی کا رونا روئیں گے. اندرون سندھ شدید بارشوں کی زد میں آ گیا. کئی فٹ پانی جمع ہونے سے گلیاں اور محلے ندی نالوں میں تبدیل. تھر پارکر میں موسلادھار بارش نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی. مٹھی اسلام کوٹ ڈپلو سمیت دیگر شہروں کے نشیبی علاقے زیرآب. تھر کے دیہی علاقوں میں طوفانی بارش سے کچے جھونپڑے گر گئے. بدین کے نواحی گاؤں حاجی صادق رائی میں چھت گرنے سے نوجوان جاں بحق. موسلادھار بارش سے حیدرآباد کے نشیبی علاقے بھی ڈوب گئے. عمرکوٹ میں طوفانی بارشوں سے 10 کچے مکان منہدم. تھر پارکر کے گاؤں ہریار میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 بکریاں ہلاک. سیرانی کے قریب میرواہ کینال میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. کاشت کی گئی فصلیں سیلابی پانی کی نظر. ایبٹ آباد کے گاؤں جٹکول کے قریب 2 سگی بہنوں سمیت 3 بچیاں دریائے سندھ میں ڈوب گئیں. عمریں 7 سے 12 برس کے درمیان ہے. امریکی صدر کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر بیان میں کہا کہ علاقائی ممالک کی درخواست پر ایران پر حملہ روک دیا. امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے طاقتور حملے کے لیے مکمل تیار تھا. حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی. ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق ہو گیا. فریم ورک میں آبرائے ہرمز کی فوری بحالی شرط شامل ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے پر فریق متفق ہیں. معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی. اگر جلد ایران سے معاہدہ طے پا گیا تو فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی. دنیا کے بہتر مستقبل اور خوشحال ایران کی بقا کے لیے حملہ نہیں کیا. خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر سے رابطہ کیا. امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. امریکہ یا اسرائیل نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو فیصلہ کن جواب دیں گے. ایران نے امریکہ، اسرائیل اور خطے کے ممالک کو خبردار کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ترک اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے. کہا امریکہ کسی بھی ایڈوینچر سے باز رہے، اس کے سنگین نتائج ہوں گے. کسی علاقائی ملک نے حملے میں تعاون کیا تو سخت رد عمل دیا جائے گا. مشیر ایرانی سپریم لیڈر محمد مخبر کا کہنا ہے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی. حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات ہوں گے. مغربی طاقتوں کا 2.5 صدی میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا. نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو کمانڈ سینٹر بچے گا، نہ لوٹ مار کے لیے کوئی مارکیٹ. بامعنی مذاکرات نہ ہوئے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کو دھمکی. کہا کہ ایران نے آج تک ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا. صدر ٹرمپ وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ماضی کی امریکی انتظامیہ نہ کر سکی. ایران کئی دہائیوں سے عالمی برادری کو دھوکہ دیتا اور معاہدے توڑتا رہا. تہران نے ماضی میں عالمی برادری کی نرمی سے فائدہ اٹھایا.
آئین کو ماننے والے افراد سے مذاکرات ہونے چاہیے، جو آئین کو نہیں مانتا ہم بھی اسے تسلیم نہیں کرتے۔ حافظ طاہر اشرفی نے نیوز کانفرنس میں کہا سیکیورٹی فورسز پر حملے ناقابل قبول ہیں، دشمن عناصر پاکستان پر دہشت گردی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ وزیر داخلہ مختلف کاؤنٹرز پر گئے اور شہریوں سے مسائل پوچھے۔ شہریوں کا نادرا عملے کی سروس پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ FIRC کے ٹریک ریکارڈ تک رسائی کے نظام کو سٹریم لائن کیا جائے گا۔ شہریوں کے فیڈ بیک سے بہت خوشی ہوئی۔ شہریوں کا اعتماد اور اطمینان ہی کسی ادارے کی کامیابی ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی سے امریکی بحریہ دباؤ کا شکار ہیں۔ مزید جنگی جہاز نہ ملے تو اسرائیل کا دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی سینئر ترین جنرل الیکسس نے پینٹاگون کو خط لکھ کر خبردار کیا ہے کہ خطے کے پانیوں میں موجود بیڑے کے پاس اسرائیل کو بیلسٹک میزائل حملوں سے بچانے کے لیے درکار وسائل موجود نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری۔ اسرائیل کا حماس کے 2 کمانڈرز کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ سالم ابولباد اور محمد خطیب کو الگ الگ کارروائیوں میں شہید کیا گیا۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق سالم ابولباد حماس کی نخبہ اسپیشل فورس کے کمانڈر تھے۔ محمد خطیب حماس کی مغازی بٹالین کے کمانڈر تھے۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں 8 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق حملہ خان یونس کے شمال میں واقع قصبہ القرارہ میں کیا گیا۔ یورپ میں نئی زندگی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اسپین کے شہر سیوٹا پہنچنے والے متعدد تارکین وطن واپس مراکش چلے گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تارکین وطن نے بھوک اور مقامی مخالفت کو واپسی کی بڑی وجہ قرار دیا۔ سیوٹا پہنچنے کے بعد تارکین وطن اسپین کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکے۔